کہ آپ کی عمر 15 سال تھی، آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور اب والد صاحب کا جو کاروبار تھا وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اس میں باغ بھی تھا، ایک پن چکی تھی، آپ اسی کی رکھوالی کرتے تھے. اور ہوا کیا کہ آپ کے باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ شخصیت، سفید بال تھے، داڑھی تھی، وہ آپ کے باغ کے قریب سے گزرے. خواجہ غریب نواز نے جب انہیں دیکھا، ابھی تو 15 سال کے نوجوان تھے. آج کل کے نارملی نوجوان اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، بزرگوں کے بارے میں کچھ ادب نہیں کرتے یا سوچتے نہیں، مگر آپ نے بڑی محبت سے ان بزرگوں کو بٹھایا. آپ ان کو جانتے نہیں تھے، آپ نے انگور نکالے اپنے باغ سے، ان کو پیش کیے. بزرگ نے دیکھا کہ بڑا با ادب بچہ ہے، بڑا نوجوان ہے، بڑا ادب کر رہا ہے. وہ اللہ کے ولی تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا، کھلی کا ٹکڑا نکالا اور معین الدین چشتی کو کھلا دیا. آپ نے جیسے وہ ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی. آپ نے پن چکی بیچی، باغ بیچا، عبادت میں، علم دین میں لگ گئے. اور اس کے بعد آپ نے ساری جو رقم تھی فقیروں پہ، مسکینوں پہ صدقہ کر دی. پہلے سمرقند گئے، قرآن پاک حفظ کیا، مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی سے علم دین سیکھا. علم سیکھتے گئے، پیاس بڑھتی گئی. سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لے گئے. اس کے بعد 5 سال مکمل آپ نے پڑھتے پڑھتے بہت سارے علوم سیکھا. اور اس کے بعد آپ ایران کے علاقے ہارون پہنچے. حضرت خواجہ عثمان ہربنی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر 20 سال تک اپنے پیر صاحب سے علم دین سیکھتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے. اب 545 سے لے کر 622 ہجری تک کا سفر خواجہ غریب نواز نے جو ہے وہ 77 ایئر سفر میں گزارے. 77 سال تک آپ سفر کرتے رہے. مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، خرقان، حرات، غزنی، دمشق، جیلان، اصفہان، اور پھر آئے ملتان، لاہور، دہلی، اور پھر خواجہ پہنچے اجمیر. اللہ اکبر. یہ سفر ہوتا رہا، علم دین کی شمع کو روشن کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز جب مدینہ پاک پہنچے نا اور آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، روضہ انور سے آواز آتی ہے، اے معین الدین وعلیکم السلام. سبحان اللہ. چلے جاؤ، تمہیں وہاں کی خدمت دی جا رہی ہے. نبی پاک کے در سے آپ کو ہند بھیجا گیا، اور ہند جانے سے پہلے آپ پاکستان کے راستے ہند جا رہے ہیں، لاہور میں قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غریب نواز کے روضے پر ہم نہیں جا پاتے، مگر غریب نواز نے 40 دن تک ایک دربار پر چلا کاٹا. 40 دن تک وہاں موجود رہے. اور جب 40 دن بعد آگے جاتے ہیں تو سبحان اللہ دل سے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا سارا پیر کامل کام میرا راہ رہنما. آپ فرماتے ہیں خداتا گنج بخش کی شان کیسی نرالی ہے. آپ اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ناقصوں کے تو پیر ہیں بلکہ جو کامل ہیں آپ ان کے بھی رہنما ہیں. تو اے کراچی والو، اے پاکستان والو، تمہیں مبارک ہو کہ ہمارے پاس داتا حضور موجود ہیں. خواجہ غریب نواز یہ سارا سفر کرتے 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 اجمیر پہنچے. اجمیر کی بات کرتا ہوں مگر سیکھنا بھی تو ہے نا، صرف واقعات سنانے تو نہیں آیا. ہم سنے بھی اور سیکھیں بھی. فرسٹ بات، میرے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، 15 سال کی عمر تھی، انون، جانتے نہیں تھے، مگر ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے. آپ نے ادب کیا، آپ نے احترام کیا. ادب کا صلہ کیا ملا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ کی دنیا ہی بدل دی نا انہوں نے، اللہ والے تھے. اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم ادب کرتے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات سفید داڑھی والے بزرگ ہمارے قریب آتے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کوئی شہرت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، تو ہمارے ملازمین میں سفید داڑھی والے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سفید داڑھی والے ہوتے ہیں، یا مسجد میں ہم آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی خادم ہوتا ہے یا کوئی بیچارہ غریب اسلامی بھائی ہوتا ہے مگر ہماری ہم سے عمر میں بڑا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. آقا فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں اگر نبی پاک کے کہتے ہیں قبیلے میں رہنا ہے، پیارے آقا کے قدموں میں رہنا ہے، تو بڑوں کا ادب کرنا ہے اور بچوں کو شفقت کرنی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. کبھی بھی بڑا بندے کے شک بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، اگر یہ عمر میں بڑا ہے نا مجھ سے اور آپ سے، تو اپنے والد کی طرح ٹریٹ کریں،
میں آپ کو صحیح بتاؤں، ماشاءاللہ آپ کو سفید داڑھی والے بہت سارے بزرگ نظر آ رہے ہیں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں اسلام کے اندر اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے عذاب دوں جو اسلام پہ بوڑھا ہو گیا۔ اسلام پہ بوڑھا ہونے والے کا الگ مقام ہے، مگر آج بوڑھوں کو کون دھیان دیتا ہے؟ بابا جی سائڈ پہ ہٹو، بابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ ادھر ہو جاؤ، ارے بھائی کیوں کھڑے، سائڈ پہ ہو جائے۔ نہیں، بڑی عمر ہے، ادب کریں۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا تو زبان شائستہ رکھیں، با ادب رہے، اور بزرگوں کا جس نے بھی ادب کیا، جس نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا وہ ترقی کرے گا، جس نے اپنے استادوں کا ادب کیا وہ ترقی کرے گا۔ میں یہاں استاد اور ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو ادب کرنا ہی کرنا ہے۔ جس کو نہیں جانتے اور میرے سے عمر میں بڑا ہے، آپ پیار سے بات کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ اچھا پھر ہمیں کیا پتا اس بندے کا مرتبہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک ان نون پرسنالٹی کو، جن کو نہیں جانتے تھے، ادب کیا، مگر وہ اللہ والے تھے، ایک ٹکڑا کھلا دیا اور خواجہ معین الدین کو خواجگان بنا دیا۔ سبحان ٹھیک ہے نا؟ اللہ۔ تو یہ سمجھنی ہے بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، 77 ایئرس ٹریول کیا خواجہ غریب نواز نے، 77 سال۔ کتنے ملکوں کے نام میں نے، کچھ ملکوں کے تو نام لیے بھی نہیں میں نے۔ اتنا سفر کیوں کیا؟ علم دین سیکھنا تھا، دین پھیلانا تھا۔ آپ بازارات پر جاتے ہیں، کبھی کبھی بازارات پر کچھ سیکھنے بھی جایا کرو، ٹھیک ہے، برکت لینے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب بھی کسی بازار پہ جائیں نا، چیک کریں ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی۔ کیا ہمارے عبداللہ شاہ غازی کراچی میں پیدا ہوئے؟ شاہ رکن اعظم ملتان، کراچی ملتان میں پیدا ہوئے ہیں؟ باؤدی زکریا ملتانی کیا ملتان میں پیدا ہوئے؟ داتا گنج بخش کے لاہور میں پیدا ہوئے؟ نہیں۔ بابا فرید پاک پتن نہیں، پاک پتن میں پیدا ہوئے؟ نہیں۔ تقریباً اولیاء کرام جدھر مزار ہے ادھر پیدا نہیں ہوئے، کسی اور ملک میں پیدا ہوئے۔